بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی ایک آیت مبارک جو آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے، تقریباً کسی بھی مسلمان سے یہ مخفی نہیں ہے، تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ اب اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اس سے متعلقہ مضامین آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے کئی ہزار مرتبہ لوگوں سے اس موضوع پر تقاریر سماعت فرمائی ہوں گی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ اللہ کریم فرماتے انما یرید اللہ، بجز اس کے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تاکہ تم سے نجاست کو دور رکھے، اے سرکار کے گھر میں رہنے والے لوگوں، وَيُطَہِّرَکُمْ، اور تمہیں پاک کر دے، تطہیراً جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ ہے، یہ پوری آیت نہیں، یہ آیت کا کچھ حصہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اس گھرانے کی خصوصیت کے ساتھ تطہیر فرمائی ہے جو سرکار کی چار دیواری میں رہتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ان افراد خانہ پر آپ نے چادر ڈالی جس میں امام حسن تھے، امام حسین تھے، خاتون جنت تھیں، مولا مرتضیٰ تھے، سرکار کے اپنی ذات پاک تھی۔ جب آل بیت کا لفظ استعمال ہو تو سرکار بھی بیچ میں انکلوڈ ہوتے ہیں۔ آل بیت سے افضل وہی کہلا سکے گا جو حضور سے افضل ہے۔ اگر وہ حضور سے افضل نہیں ہے تو اس جگہ سرکار نے آل بیت کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہے، تو پھر آل بیت کو افضل ماننا پڑے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حصر کی ترکیب استعمال کی ہے۔ عربی زبان میں ناویوں کی زبان استعمال ہوتی ہے، حصر کہتے ہیں ایک چیز کی سب سے نفی کر کے ایک کے اندر بند کر دینا۔ جس کو بند کریں اس کو کہتے ہیں محصور، اور جس دائرے میں بند کریں اس کو کہتے ہیں حصر۔ رب نے نفی کی ہے اور کسی کا ارادہ نہیں، صرف میرا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادے کو اپنی ذات میں بند کیا۔ ارادہ کیا ہے؟ تاکہ تم سے نجاست کو دور فرما دے، اے سرکار کے گھر میں رہنے والوں۔ تو اس سے نفی فرمائی کل کائنات سے۔ کس چیز کی نفی؟ اس بات کی فرمائی کوئی اس ارادے میں شریک نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ یہ بلاغیوں کا مسئلہ ہے، جہاں انما کے ساتھ قصر ہو، جزو اول مقصور ہوتا ہے، جزو ثانی مقصور علیہ ہوتا ہے، یعنی جس کو بند کرتے ہیں وہ پہلے آتا ہے، جس کے اندر اسے بند کرتے ہیں وہ بعد میں آتا ہے۔ مقصور کیا ہے؟ ارادہ۔ مقصور علیہ کون سا ہے؟ اللہ کی ذات پاک، یعنی یہ ارادہ ذات باری تعالیٰ پر موقوف ہے۔ اب ذات باری تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی جو ارادہ میں کروں اسے روکنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ مطلب ان کی تطہیر کا میں نے ارادہ کیا، لاکھوں آفات و بلیات، مصائب و مشکلات راستے میں آئیں، لیکن اولاد رسول اور سرکار کے گھرانے کے اندر بٹنے والی تطہیر، اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ جو اسے دبائیں گے تو یہ بڑھتا ہی جائے گا۔ تطہیراً آخر میں اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ مفعول مطلق جو ہوتا ہے اس کو انگریزی میں کاگنیٹ آبجیکٹ کہتے ہیں۔ کاگنیٹ کہتے ہیں ہم اصل کو، یعنی جو مصدر، جو فعل کا اصل ہے وہی مصدر کا اصل ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ انگریزی اس کو کہیں گے کاگنیٹ آبجیکٹ۔ یہ اس جگہ استعمال ہوا ہے تطہیراً،
یہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ ناویوں کی رائے ہے، علم ناو کے ماہرین کی، کہ جو مفعول مطلق ذکر کیا جائے اس سے ایک طرف مجاز ہوتا ہے، یعنی مجازی معنی اس سے نہیں لے سکتے، جیسا کہ لوگ مجازن کہتے تھے دودھ نور ہے، آنکھوں کے اندر نور ہے، یہ مجازی معنی ہے۔ کا سچ مچ حقیقی معنی میں جس کو پاک کرنا کہتے ہیں وہ پاک کیا ہے۔ اور پھر جس طرح کے باب سے وہ مصدر آئے اسی طرح سے اس مفعول مطلق کی تاکید کا دائرہ ہوتا ہے، چونکہ یہ آئے باب تفعیل سے۔ باب تفعیل میں ٹریپلیکیشن آف میننگ ہوتی ہے، معنی کا 3 مرتبہ تکرار ہوتا ہے۔ تو لفظ محمد ہے نا، اہل علم نزدیک اس کا ترجمہ کرتے ہیں بہت 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 تعریف کیا ہوا، اس کا مطلب پاکیزہ پاکیزہ پاکیزہ۔ تو اس سے کہ معنی کیے اہل علم نے، اس کی تنوین تعظیم ہے، بڑائی کے معنی دیتی ہے۔ تو جس طرح اس معنی کے اندر عمومیت ہے، بڑائی کے اندر بھی اتنی عمومیت ہوگی۔ یعنی ایک تو تطہیر اس شان کی ہے کہ بہت بڑی شان والی، کہ سابقہ انبیاء و مرسلین کی جو اولادیں غیر انبیاء ہیں ان میں کوئی ان کے برابر کا نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ بڑی شان والی تطہیر ہے۔ پھر دوسرا تکثیر، کثرت کے ساتھ ان کا فیضان ہے، یعنی پہلی امتوں میں بھی جو ولی بنے ہیں وہ اس خاندان نے بنائے، قیامت تک جو ولایت تقسیم ہوگی وہ انہی کے ذریعے سے ہوگی، اس کے معنی تکثیر ہے۔ اور اس کے بعد تعظیم ہے، بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے فیضان یافتہ اسی درگاہ کے فیض یافتہ ہوں گے۔ تو یہ ناویوں کے دیں اس کے معنی ہے۔ بلاغیوں کے نزدیک اس کے معنی کثر، ایک چیز کو ساری جہان سے نفی کر کے ایک کے اندر بند کر دینا، جس کے اندر بند کرے وہ مکسور علیہ ہوتا ہے اور جس کو بند کرے وہ مکسور ہوتا ہے۔ انما کے ساتھ جو ترکیب آتی ہے حصر کی یا کسر کی، اس میں جزو اول مکسور ہوتا ہے، جزو ثانی مکسور علیہ ہوتا ہے۔ اس کا جزو اول ہے یریدو، جزو ثانی اللہ، یعنی ارادے کو ذات باری تعالیٰ کے اندر بند کیا، یعنی ارادہ باری تعالیٰ کی کوئی حد نہیں، اس لیے تطہیر اہل بیت کی کوئی حد نہیں، اللہ کے ارادے کو روکنے والا کوئی نہیں، اسی لیے اہل بیت اطہار کے عظمت کو روکنے والا کوئی نہیں۔ لاکھوں فرعون دنیا میں آئے، لاکھوں یزید دنیا میں آئے، لیکن دن بدن اہل بیت کا بول بالا ہی ہوتا چلا جائے گا، اس کو روکے گا کوئی نہیں، حتیٰ کہ قیامت کا جب میدان ہموار ہونے والا ہوگا تو آخری سہارا اس قوم کا جو بنے گا اس کا نام ہے امام مہدی آخر الزمان۔ اب اس پر یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی احکام ہیں، امر ہے، نہی ہے، مطلق ہے، مقید ہے، اور فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، ان سب کے ساتھ بیان کی گنجائش ہے۔ بیان کی اصولیوں کے نزدیک 5 قسمیں ہیں۔ ایک بیان ہے، اس کا نام ہے بیان تقریر، ایک بیان ہے اس کا نام ہے بیان تفسیر، ایک بیان ہے جس کا نام ہے بیان تغییر، ایک بیان ہے جس کا نام ہے بیان تبدیل، اور ایک بیان ہے جس کا نام ہے بیان ضرورت۔ آج ساری 2 قسمیں نہیں بیان کی جا سکے گی، اس جو میرے مضمون سے متعلق ہے اس کو پھر عرض کرتا ہوں۔ جو بیان تقریر ہوتا ہے وہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ پختہ ہو جائے، اس میں کسی طرح کے تغیر و تبدل کی گنجائش نہ رہے، اس بیان کا نام ہے بیان تقریر۔ جیسا قرآن کہتا ہے ما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، کہ کوئی زمین پر چلنے والا حیوان یا کوئی فضا میں اڑنے والا حیوان، طائرین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے اندر گنجائش تھی اس اجمال کی کہ اس سے مجازی معنی لیے جائیں، جیسا کہ تیز رفتار ڈاکیے کو بھی کہہ دیتے ہیں طائر، پرندہ، کہ وہ تیز چلتا ہے جیسے پرندہ تیز جاتا ہے۔ اس سے احتمال تھا اس بات کا جو پیچھے گزری ہے بات کہ جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں وہ تمہاری طرح، تمہاری مثل امت ہیں،
ایک تو یہ مسئلہ حل ہوا جو یہ کہتے ہیں ہم مثل مصطفیٰ ہیں، مثل کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو کہا یہ جو کیڑے مکوڑے گندگی میں پھرتے ہیں یہ حیوانات ہیں کہ نہیں، یہ زمین کے حیوانات ہیں کہ نہیں؟ کہا الا امم امثالکم، یہ تمہاری طرح یہ بھی امتیں ہیں، قومیں ہیں، ان کی برادریاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نبی کے ساتھ برابری کی سوچ رہے تو کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی برابری کی سوچو۔ لیکن آگے یطیر بجناح ہے، جو فضا میں اڑتا ہے، طائرن کے اندر جو احتمال اشتراک پیدا ہو گیا تھا اس کو رفع کرنے کے لیے نہیں کوئی پرندہ جو فضا میں اڑتا ہے۔ طائر یطیر بجناحیہ، بجناحیہ کا لفظ استعمال کرنے سے پتہ چل گیا اس سے تیز رفتار ڈاکیہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد پرندہ ہی مراد ہے۔ اس جگہ بھی ہمیں ایک ضرورت پڑتی ہے، اس جگہ بیان کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو یہ کون کے کس قسم کا بیان ہوگا؟ یہ جو مثال میں نے پہلے پیش کی ہے اس کا نام ہے بیان تقریر، مطلب جو متکلم کا ارادہ ہے پوری طرح سے نکھر کے سامنے آ جائے، اس میں کوئی تغیر و تبدل کی گنجائش نہ رہے، اس بیان کا نام ہے بیان تقریر۔ لیکن دوسرا بیان تفسیر، بیان تفسیر اس بات کو کہتے ہیں جہاں کسی طرح سے کوئی اشتراک پیدا ہو جائے، احتمال پیدا ہو جائے، اس اشتراک کو یا اجمال کو دور کرنے سے، اجمال دور مجمل ہے بعد یہ ہو یا وہ ہو جائے، اشتراک ایک لفظ کئی معنوں پر دلالت کرتا ہے، اس سے کون سے معنی مراد ہیں؟ کہا کہ اس جگہ اللہ کریم نے بیان تفسیر ارشاد فرمایا۔ کس طرح کہ جو یہ آیت نازل ہوئی، نازل ہونے سے پہلے سرکار نے ان پر چادر ڈالی تھی، اللہم ہؤلاء آل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، مولا کریم یہ میری آل ہے، ان سے ناپاکیزگی کو دور فرما اور ان کو پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اب پہلے چادر ڈالنا، اس کے بعد آیت کا آنا، اس کا نام ہے شان نزول۔ شان نزول کی یہ تعریف ہے، اجماع امت کے ذریعے سے بھی اس آیت کے مفہوم سے اس مضمون کو آپ خارج نہیں کر سکتے جو سبب تھا۔ سبب کیا؟ پنجتن پاک۔ آیت کیا ہے؟ تطہیر۔ قیامت تک کے مولانا آ کر کے زور ماریں چاہیں کہ پنجتن پاک کو اس میں سے نکالیں، نہیں نکال سکیں گے کیونکہ وہ سبب نزول ہے۔ اس کو علامہ بدر الدین زرکشی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب البرہان فی القرآن کے اندر لکھا کہ اجماع امت کے ذریعے سے بھی سبب نزول کو نکالا نہیں جا سکتا۔ اچھا، اس کے بعد آیت اتر چکی تو سرکار نے چادر ڈالی، یہ کون سا ہوگا؟ یہ بیان ہوگا بیان تفسیر، جس کا مطلب یہ ہے اس میں کئی لوگ شریک ہو جائیں یا اس کے اندر اجمال پیدا ہو جائے، صحیح بات سمجھ میں نہ آئے تو لفظ گھر والوں میں آل البیت میں بیویاں بھی شامل ہیں عوامی بول چال کے مطابق۔ تو جو قریب کا دادا ہے اس دادے میں شریک ہونے والے، جیسا کہ سرکار کا خاندان بنی ہاشم یا بنی مطلب کہلائے، یہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ وہاں کی بول چال میں قریب کے دادے کی اولاد بھی آل البیت کہلاتی ہے۔ تو بیویاں جو اس گھر میں رہتی ہیں، ساری زندگی گزارتی ہیں، ظاہر ہے عرف عام میں بول چال میں وہ آل البیت ہیں۔ تو سرکار کے چادر ڈالنے کا معنی یہ ہے کہ تمہیں بتاتا ہوں اس جگہ آل بیت سے مراد کون ہے۔ نہ حضور کے ازواج مطہرات مراد ہیں، نہ سرکار کے جدی مراد ہیں، وہ اہل بیت ہیں لیکن اہل بیت تطہیر نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اشیاۃ النمات شرح مشکات کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان کی، فارسی میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے مشکات شریف کی 2 شرح لکھی ہیں، ایک لمعات التنقی شرح مصباح مشکات المصابیح، یہ عربی میں ہے، یہ 16 جلدوں کی ہے۔ یہ جو پہلے ذکر کیا یہ فارسی میں ہے۔ اس جیسے آج کل لوگوں کے عادتی فیشن کے طور پر انگریزی کے لفظ بول جاتے ہیں، اس وقت خاندان مغلیہ کا دور حکومت ہے، اس میں سرکاری زبان فارسی ہے، اس لیے شاہ عبد الحق صاحب نے فارسی زبان میں
وہ لکھا ہے، اس کے اندر بتاتے ہیں سرکار کی اہل بیت نسب ایک اہل بیت، اہل بیت سبب یا اہل بیت سکنا دو، اہل بیت خدمت تین، اہل بیت ولادت یہ چار قسم کی اہل بیت ہے۔ ان چاروں قسموں کے الگ الگ درجے ہیں، الگ الگ کلاسز ہیں، الگ الگ مرتبے ہیں۔ اب اس میں کیا فائدہ نکلے گا؟ اب فائدہ یہ نہیں نکلے گا کہ اس اہل بیت میں شریک ہو گئے کافی، اہل بیت نسب بھی، اہل بیت سبب بھی، اہل بیت خدمت بھی۔ اس جگہ سرکار نے چادر ڈال کے اس کا نام ہے بیان تشریح۔ بیان تشریح کو جس کو کہتے ہیں ریشو ڈینڈائی، یعنی جو وجہ پتہ چل جائے، حکم بھی پتہ چل جائے، حکم کی وجہ پتہ چل جائے، اس کو عربی، فارسی، اردو تین زبانوں میں کہتے ہیں دلالت النص۔ دلالت النص کے معنی یہ حکم پتہ چلا اور حکم کی وجہ بھی پتہ چل گئی، اس کو کہتے ہیں دلالت النص۔ اس پر دیکھنا یہ ہوگا جس جگہ وہ سبب پتہ پیدا ہو گیا اس جگہ وہ حکم آ جائے گا، اس کا نام ہے دلالت النص۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ریشو ڈینڈائی۔ تو اس کا بڑا مرتبہ بیان میں، لیکن اس سے اوپر والا درجہ جو ہے اس کا نام ہے بیان تفسیر۔ اب سرکار کا یہ بیان کر دینا کہ میری مراد نہ ہاشمی خاندان کے لوگ ہیں، نہ میری ازواج مطہرات ہیں، نہ میرے خادم ہیں، یہ تینوں بھی از قسمیں اہل بیت ہیں، مگر یہ جو پگڑی کے رشتہ دار ہیں وہ کس طرح کی اہل بیت ہیں؟ صرف خمس میں حصہ دار ہیں، ایک حرمت صدقہ میں برابر کے حصہ دار ہیں، یعنی صدقہ جسے اہل بیت کے لیے حرام ہے اسی طرح ان کے لیے بھی حرام ہے۔ جسے خمس اہل بیت کو ملے گا، یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ جس طرح اہل بیت کو حصے میں ملتا ہے اس لیے ان کو بھی حصہ ملے گا۔ اور جو اہل بیت سکنا ہیں یہ سرکار کی ازواج مطہرات ہیں، یہ سرکار کے نکاح میں زندگی میں بھی رہیں گے، مرنے کے بعد بھی رہیں گے۔ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا، کہ حضور کی ذات پاک کو اذیت پہنچانا بھی حرام ہے، کسی بھی واسطے سے اذیت پہنچے حرام ہے۔ بڑی مزے کی بات ایک یاد آئی، امید ہے آپ نوٹ کریں گے کہ حضرت مصر بن مخرمہ جنہوں نے یہ حدیث روایت کی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے سکون پہنچائے مجھے سکون پہنچاتا ہے، جو اسے دکھ پہنچائے اس وجہ دکھ پہنچاتا ہے۔ ان کی بیٹی جوان ہوئی، حضرت حسن و مثنیٰ کو وہ پسند آئی، آپ نے اس کا رشتہ مانگا، ان کا 100 بیٹیاں اہل بیت کے ایک اقبال پر قربان کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر سابقہ آپ کے نکاح میں امام حسین کی صاحبزادی ہے فاطمہ کبریٰ، میں اگر رشتہ دوں تو اس صاحبزادی کو اذیت پہنچے گی، تو حضور کے قیامت تک جتنے اجزاء ہیں ان کو اذیت پہنچانا اسی طرح حرام ہے جس طرح براہ راست سیدہ فاطمہ کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ آج جس شخص نے یہ بات کہی ہے کہ سیدہ خاتون جنت خطا پر تھی، اس نے سرکار کو اذیت پہنچائی یا نہیں پہنچائی، پھر اس کے بارے میں سزا میں کچھ نہیں کہتا، سبھی مولانا لوگوں کو پتہ ہے، اس کا پیچھا کریں کہ اس کی پیروی کریں۔ بہرحال اذیت رسول حضور کے ازواج کے بارے میں یا بیٹیوں کے بارے میں حرام ہے۔ یہ اس وجہ سے محترم ہوگی کہ ساری امت ان کو ساری زندگی مائیں سمجھے گی۔ ایک طبقہ اہل علم نے کہا کہ یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، وہ کون ہیں؟ امام طحاوی، یہ سرزمین مصر کے رہنے والے ہیں، 310 سنہ وفات ہے، اپنے وقت میں یہ امام ابو حنیفہ ثانی تسلیم ہوئے ہیں۔ اور جو مذہب حنفی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے قیاس سے سارا کام لیا ہے، قرآن اور حدیث سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس ادھار کو اگر چکایا ہے تو امام طحاوی نے چکایا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے شرح مشکل الآثار، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام جناب سیدہ سلمہ کے حجرے میں موجود تھے، تو آپ نے فرمایا ہائی من آل بیتی، اے حضرت ام سلمہ تو میرے آل بیت سے الگ ہو جا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس چادر کے اندر سر ڈالنے کی کوشش کی،
سرکار نے چادر کھینچ لی. ان کا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں. فرمایا انت علی خیر، تو اچھائی پر ہے. پچھلے چند سالوں میں ایک امہ ٹی وی پر کسی شخص نے کسی دانشور سے پوچھا، میں نام لینا پسند نہیں کرتا اس لیے کہ میں کسی شخص کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. پوچھا بتاؤ کہ حضرت ام سلمہ کو سرکار نے کیوں چادر میں داخل ہونے سے منع کیا؟ ان کا دراصل سرکار نے یہ باور کرانا چاہا میں ان کو چادر میں داخل کرتا ہوں کہ جن کو پاک کرانے کی ضرورت ہے، تو پہلے ہی سے پاک ہے. میں نے کہا یہ بات اس وقت درست ہوتی جب سرکار اس چادر میں خود نہ موجود ہوتے. اگر اس چادر میں ڈالنے کا مقصد تطہیر کی کمی کو پورا کرنا ہے تو پھر سرکار کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو اس نقطۂ نگاہ سے یہ آیت جو ہے، اس آیت کا آخری حصہ بھی وہ جواب ہے اس بات کا. اور سرکاری دواروں سے جو چادر ڈالی اس کو کہتے ہیں بیان تفسیر. بیان تفسیر متصلاً بھی کرنا درست ہے اور مفصلاً بھی کرنا درست ہے. یعنی اسی وقت ساتھ ساتھ کر دے تو بھی درست ہے، بعد میں کریں تو بھی درست ہے. جیسا سرکار نے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن بعد میں ترکیب کے وقت میں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس سے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. یہ بیان تفسیر ہے. یا جسے فرمایا تم زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کی تفصیل نہیں بتائی کہ اونٹ کتنی عمر کا ہو، گائے بھینس کتنی عمر کی ہو، بکری بھیڑ کتنی عمر کی ہو، کیسی صفت کی ہو. بعد میں سرکار نے خذو مناسککم منی، تم مجھ سے حج کے جتنے ارکان ہیں اور جتنے طریقہ کار ہیں مجھ سے سیکھو. تو یہ فعل کے ذریعے سے بیان کیا. اس لیے جو بیان تفسیر ہے وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، عمل سے بھی ہو سکتا ہے. سرکاری دو عالم علیہ السلام نے خاتون جنت کو، حسن و حسین کو، مولا مرتضیٰ کو اپنے ساتھ چادر میں ڈال کے عملاً اس کی تفسیر کر دی. اس کا نام ہے بیان تفسیر. اس میں کیا احتمال تھا کا اشتراک آل بیت ہونے کی وجہ سے اور باقیوں کو بھی برابر رکھا جائے. کہا وہ اپنے اپنی قسم کے آل بیت، حضور کے ازواج مطہرات اہل بیت سکنا ہیں لیکن آل بیت تطہیر میں سے نہیں ہیں. تو امام طحاوی لکھتے ہیں جب جس کے کمرے میں تھے اس کو اس چادر میں شریک نہیں کیا تو جو اپنے اپنے کمروں میں ان کو کون شریک کرے گا؟ اس پر ایک پورا جلد آپ نے لکھا ہے، میرے پاس موجود ہے، وہ نشانات بھی لگے ہوئے ہیں. تو آل بیت اطہار کو بتایا کہ ان کی تطہیر میں تعدیت ہے. جو تطہیرن یہ طاہرکم کے بعد تطہیرن لگا ہے، اس کا مطلب ان کی تطہیر عام ہوگی، کثرت کے ساتھ ہوگی، دور رس ہوگی، قیامت تک قائم رہے گی. اور اس کی تائید حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو 9 ذی الحجہ کو سرکار قصبہ اونٹنی پر سوار ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، او لوگو، انی تارک فیکم ما، تمہیں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی ابدا، کہ اگر اس چیز کو پکڑے رہو گے تو تمہیں کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکے گی. پھر سرکار نے اس اجمال کی تفصیل فرمائی، چیز ایک بتائی، بیان کا 2 باتیں فرمائیں. اس کی تعبیر یہ ہے کہ سرکار نے بتایا دونوں کا مجموعہ مل کے ایک ہے جو اس سے وابستہ رہے گا، یعنی تطہیر ملتے رہے گی. دنیا بھر کے صوفیہ جو آل اللہ ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، جب تیر تلوار اور قوموں کے بازو ہار جائیں اس جگہ ان درویشوں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو بیڑے پار ہو جائیں گے. جیسا کہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا سے کئی پشتیں اوپر چل کے پیر ہیں اور وہ مرید کہلاتے ہیں حضرت باجد بستامی کے. حالانکہ باجد بستامی کا وصال ہوا ہے 269 میں اور ان کی ولادت 304 میں. تو پیر اور مرید کے وفات اور ولادت میں کو 35 برس کا فاصلہ ہے، لیکن انہوں نے استفادہ کیا. ہم یہ نہیں کہہ سکیں کہ
کہ ان کی بیعت ہی ان سے نہیں ہے، استفادہ کیسے ہوا؟ معلوم ہوا کہ قبر سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ واحد بستامی جو ہیں یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہے، حضرت محمد باقر سے انہوں نے استفادہ کیا، بیعت ان کی بھی ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن فیض حاصل کیا ہے۔ تو جس سلطان محمود غزنوی 17 حملے کیے ہندوستان پر، کچھ نہ بنا، مجبور ہو کر کے آئے اور آ کر کے عرض کیا شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ صاحب سے، معلوم ہے جو بادشاہ اولیاء اللہ کے ماننے والے تھے ان کے بیڑے تو پار ہوتے رہے، ولیوں کے منکر جو پیدا ہوئے تو ان کے بادشاہیاں بھی گئیں، حکومتیں بھی گئیں، صرف نام کا اسلام باقی رہ گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فریاد کی اپنے مرشد پاک سے کہ اس طرح میں 17 حملے کر چکا ہوں، کچھ نہیں بن سکا، سومناتھ کو فتح کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنی قمیص اتار کے دی، کہا یہ قمیص لے جاؤ، جس جگہ مشکل کا وقت آئے گا یہ قمیص وہاں سامنے رکھ کر کے اللہ کے حضور دعا مانگنا، رب کریم وہ تیری حاجت پوری فرمائے گا۔ کہتے جیسا ہم سومناتھ کے مقام پر گھیرے میں آ گئے اور دشمنوں نے ہم پر نرغہ ڈال لیا، نرغے میں بند ہونے کے وقت اب نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ بھاگ جانے کا چانس ہے نہ کھڑا رہنے کا چانس ہے، دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اتنی آرمی ہے کہ ایک آدمی 10 آدمیوں کو پکڑے ہوں کے مارے تو بھی مار سکتا ہے، اور ہماری آرمی جو ہم سے جدا ہو گئی اس کے ساتھ رابطہ کوئی نہ رہا، اب کیا کرے؟ اب نیلے آسمان کے نیچے صرف ایک ہی بات رہ گئی، وہ اپنے شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ کا کرتا سامنے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، مولا کریم ہندوستان کو فتح کر دے۔ کہتے جنہوں نے ہمیں گھیرا ڈالا ہوا تھا، جن کے محاصرے میں تھے، بھاگنے لگے اور اس طرح تیزی سے بھاگے کہ جیسا سر پر پاؤں رکھ کر کے بھاگ رہے ہیں، ہم ان کا صرف پیچھا کر رہے ہیں، ہتھیار بھی وہیں رہے، سامان جنگ بھی وہیں رہا، راشن بھی وہیں رہا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگے اور کچھ کی جانیں ماری گئیں، کچھ کی جانیں بچیں، لیکن علاقہ خواجہ ابوالحسن خرقانی کی قمیص مبارک کی برکت سے وہ فتح ہو گیا، اس سے ہم غالب آ گئے۔ تو مسلمانوں کے غلبے کا وہ سنگ بنیاد تھا، وہاں سے مسلمان چلے۔ تو اس طرح جو تطہیرن میں رنگ ہے نا، کثرت کے ساتھ فیضان تطہیر ہو، بے شمار ہو، بڑی شان والا ہو، جن راہ گزاروں سے گزر جائیں ان راہ گزاروں کے مقدر بھی بدل جائیں۔ تو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک شخص قابل احترام ہے، اور سرکار کی جو تفسیرات اس کے ساتھ موجود ہیں، جیسا کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ تو کہہ دے میں تم سے اپنی نبوت کی تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانتا، میں صرف چاہتا ہوں میرے اقربا سے پیار کیا کرو۔ اس پر کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ بن عباس اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں من قرابت کا ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، بتائیں آپ کے وہ اقربا کون سے ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے، روٹی اپنے گھر سے کھائیں، اپنے مکان میں رہیں، لیکن ان سے محبت کریں، نہ ہمیں وہ کچھ دیں نہ ہمیں ان سے کچھ ملے، تو محبت کس وجہ سے کریں؟ انہوں نے فرمایا میں نے جو تبلیغ کی ہے اس کا اجر بندہ نہیں بنتا، تو میری نبوت کا اجر تھا ساری کائنات بھی مجھے دے دو، میرے ایک جملے کا جواب نہیں بنتا۔ سوال کرنے والا نیٹو اسپیکر ہے، اس نے اپنے سوال میں چند باتیں واضح کر دی۔ ایک یہ بات واضح کر دی کہ وہ آپ کے اقربا ہیں جن سے محبت کرنی واجب ہے، دوسرا یہ کہ محبت کرنی واجب ہے، لیکن صرف یہ معلوم کرنا ہے وہ کون سے ہیں، یہ بیان تفسیر کہلائے گا۔ بیان تفسیر کے اندر بڑی قوت ہے، اس کا توڑ نہیں کیا جا سکے گا۔ اب جناب سرکار نے فرمایا وہ الحسن والحسین وہ ابواہما، وہ ایک حسن ہے ایک حسین ہے، ان دونوں کے ماں باپ ہیں۔ جس نے یہ سوال کیا وہ صرف ایک صاحبزادی جو ہے وہ آپ کی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اس کا نام ہے رقیہ، جو حضرت عثمان
غنی رضی اللہ عنہ کی پہلی اہلیہ محترمہ تھی. یہ بدر کی جنگ والے دن ان کی بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان شامل نہیں ہو سکے تھے، تو سرکار نے فرمایا میں تجھے بدریوں میں شامل کروں گا. اب جو لوگ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں وہ سرکار کا اختیار کیوں نہیں بیان کرتے؟ سرکار کی مرضی رہی ایک غیر حاضر کو حاضر قرار دے دے. زاہد یہ رنج کی بات نہیں، تو واقف کیفیات نہیں، یہ بات میں ہاتھ خواجہ کے ناقابل کو قابل دے. چاہے تو جو موجود ہے اس کو غیر حاضر قرار دے دے. حضرت عبداللہ بن عمر اس جنگ میں موجود ہیں، لیکن سرکار نے ان کو بدر میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی، اس لیے ان کا شمار بدریوں میں نہیں ہوتا. جو موجود ہے اس کو غیر حاضر قرار دے دے، مرضی آپ کی. یہ غیر موجود ہے اس کو حاضر قرار دے، سرکار کی مرضی. سرکار کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو جس آپ کی بیٹیاں ام کلثوم بھی اور زینب بھی موجود ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اس فیض میں شریک نہیں ہے، نہ تطہیر میں شریک ہیں؟ چادر ڈالتے وقت ان کو تو بلایا جا سکتا تھا. جیسے علی مرتضیٰ آپ کے داماد تھے، کا داماد ہونے کے رشتے سے نہیں، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی. تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، یہ فرق ہے. نہیں تو ان کے دونوں داماد زندہ تھے، حضرت عثمان بھی زندہ تھے اور حضرت ربیع بن العاص جو ہے وہ بھی زندہ تھے. ان سب کی موجودگی میں ان کو اس چادر میں شریک کرنے کے لیے نہیں بلایا، لیکن ان کو بلا کے شامل کیا. حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. آپ نے کالی سے کملی مبارک اوڑھ لی ہوئی ہے اور سرکار بغلوں میں کچھ معلوم ہو رہا ہے ان کے بغلوں میں ہے. پوچھا کیا ہے؟ فرمایا حسن ہے. کہا یہ کیا ہے؟ یہ کہا حسین ہے. تو جن کو باہما ہوا کے بغلوں میں رکھتے ہیں ان کا اپنا درجہ ہے. ان کی سیدہ زینب جو آپ کی بڑی صاحبزادی ہیں، ان کی بھی ایک صاحبزادی رہی تھی جو بعد میں بالغ ہونے کے بعد جناب حضرت قرار کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا. حضرت سیدہ خاتون جنت کا وصال ہو چکا ہوا تھا، تو پھر آپ نے حضرت سیدہ زینب کی صاحبزادی سے نکاح کیا. اس موقع پر دیکھنا یہ ہے ان کی محبت کو واجب قرار دیا ہے کہ ان کی محبت واجب ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کوئی عبادت کی جائے حب آل بیت کے بغیر وہ قبول نہیں ہوتی. اس جگہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بے شمار نفلیں پڑھنے والے، تراویحیں پڑھنے پڑھانے والے، تہجد پڑھنے پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والے، درس دینے والے. بچہ بیمار ہوا میرے پاس لے کر کے آئے، کہتے ہیں یہ میرے بیچے کو جن پڑ گیا ہے. میں سبق پڑھا رہا تھا، میں نے کہا آپ کس لیے؟ کہا جو کچھ مجھے یاد تھا میں نے پڑھ کے پھونکا. میں نے اپنے بزرگوں کے نام لے کے ایک بار تو اس کو ایسے انگلی لگائی، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. حب علی کے بغیر قرب الہی نہیں ملتا. اس لیے ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت رکھے. اگر اہل بیت کی محبت واجب نہ ہوتی تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس جگہ اعلیٰ حضرت خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان لوگ ٹکراتے آپ کے ملفوظات میں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد سے بڑا تمام امت ہے، مگر خواجہ گولوی نے اس کی تردید کر دی ہے. جو التصفیہ بین سنی و شیعہ، اس کے اندر آپ نے بحث کی آیت تطہیر کے تحت. وہ فرماتے ہیں دراصل اس جگہ ایک ضابطہ کار فرما ہے جو بیانیوں کا ضابطہ ہے. وہ کیا ضابطہ ہے؟ کہتے ہیں جس وقت کے مسند الیہ اس میں اشارہ ہو تو جو اس کا مسند ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو خاص خصوصیت حاصل ہوتی ہے. مسند الیہ کس کو کہتے ہیں؟ سبجیکٹ آف دا سینٹینس کو. اور مسند کسے کہتے ہیں؟ پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس کو. تو جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں، اس کو فاعل بھی کہتے ہیں. جس کی نسبت اسنادی اس کے ساتھ کی جائے اس کو خبر بھی کہتے ہیں، مخبر بہی بھی کہتے ہیں، مسند بھی کہتے ہیں. یعنی جس وقت مسند الیہ
ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہو، یعنی اس میں اشارہ ہو، تو پھر اس کی طرف جو نسبت کریں کسی خبر کی تو وہ خبر اس کی خصوصیت بن جاتی ہے. اللہم ہاؤلائے آل محمد، ہاؤلائے اس میں اشارہ ہے، آل محمد یہ بشار علیہ ہے، آل محمد یہ مسند ہے، ہاؤلائے یہ مسند الیہ ہے، ہاؤلائے سبجیکٹ آف دا سینٹینس ہے اور آل محمد یہ پریڈیکیٹ آف دا سینٹینس ہے. اس لیے اس کے ساتھ خصوصیت ہو جائے گی کہ اولاد میری آل صرف یہی ہے. خواجہ گولوی رحمۃ اللہ اس کی بات کی وضاحت کر دی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ پوری روئے زمین پر کسی شخص کے لیے اتنی دعائیں نہیں ہوتی جتنی آل بیت کے لیے ہوتی. یہ دعا ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے ساتھ کسی دوسرے شخص کا نام نہیں. یہ جو آپ سمجھتے کلو تقی نقین واو علی، جو بھی متقی ہے وہ میری آل ہے. اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں. بعض محدثین نے کہا واہن جدن، یہ بالکل واحیات میں سے ہے. اور امام ابن حجر اسقلانی، امام ابن حجر مکی، وہ کافی باعث قسم کے بندے ہیں، ناجائز دھڑا کرنے کے عادی ہیں. شاہ عبد الحق صاحب نے لکھا دادے تعصب دادس، وہ جگہ نرمی کا جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کلو تقی نقی فهو علی، یہ ضعیفن بالمرہ، کہتے ہیں یہ بالکل ضعیف ہے. مسئلہ عقیدے کا ہو تو حدیث سے ضعیف قابل قبول بھی نہیں، تو بالکل ضعیف ہو تو پھر قابل قبول کیا ہوگی. لیکن یہ کہ ہر متقی آل ہے، اس کے رد میں میرے چند دلائل آپ سماعت فرمائیں. اگر ہر متقی آل ہوتا پھر صحابہ کا لفظ نہ استعمال ہوتا. صحابہ جتنا متقی کون ہے؟ صحابہ اتقا ہیں، کمال درجے کے متقی ہیں. ان کی موجودگی میں یہ سوچنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی کہ جناب کون متقی ہے کہ کون نہیں. سب سے زیادہ متقی وہ ہیں جو سرکار کے غلام ہیں، جنہوں نے ایک نظر سے بھی سرکار سے دیکھا اس کی قیمت بدل گئی ہے. اور سرکار سے جو محبت کی ہے وہ سارے گناہوں پر سونے پر سہاگا ہے، گناہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. حضرت خبار رضی اللہ تعالیٰ سرکار سے پوچھتے ہیں بتسعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب کبریا ارشاد فرمائیے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما عادت لہا، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے، کیا جوڑا ہوا ہے. عرض کرتے ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ روزے نہیں رکھے، زیادہ صدقے نہیں دیے. ولکنی احب اللہ و رسولہ، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. سرکار پھر گھبرا نہیں، انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیرا پیار ہے. معلوم سرکار کا پیار ہزاروں گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی نفع بخش ہے اور جنت اس کی وجہ سے ملے گی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے بڑی مشہور فضائل امیر المومنین، انہوں نے ایک لکھی ہے فضائل الصحابہ، اس کے اندر جناب مولا مرتضیٰ کے فضائل الگ لکھے، لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی، پھر اول سے آخر تک صرف مولا مرتضیٰ کے فضائل ہی لکھ رکھے. اس کے اندر بتایا کہ جناب حیدر کرار کی شخصیت وہ شخصیت ہے جب کائنات میں علم تقسیم ہوا تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے الہی ہے اس کے 10 حصے کیے گئے، 9 حصے اکیلے مولا مرتضیٰ کو دیے گئے، 10واں حصہ پورا لے کر کے امت میں تقسیم کیا گیا، اور مولا مرتضیٰ اس علم میں بھی پورے حصہ دار ہیں. توانا بود ہر کے دانا بود، لا یستوی الاعمی والبصیر، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. علم والا اور لا علم برابر نہیں ہو سکتے، نابینا اور بینا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. جس کا مطلب یہ ہے کل کائنات میں جو علم چلتا ہے وہ مولا مرتضیٰ کا فیضان ہے. سرکار کی بارگاہ سے فیضان چلا اور مولا مرتضیٰ کے سینے میں آ کے ٹھہرا. تفسیر کبیر و اما بنعمت ربک فحدث کی تفسیر میں امام راضی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب حیدر کرار سے پوچھا گیا صحابہ کے بارے میں، صحابہ کیسے تھے؟ ان کا کچھ نہ پوچھ،
ان کا ایک ایک قطرہ بھی ایک ایک سمندر ہے، ان کے علم کا جواب نہیں۔ یہی وجہ ہے ہم لوگ 14 علم پڑھ کے سارے یاد کر کے قرآن و حدیث پر تبصرہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے بیان میں وہ جامعیت نہیں ہوتی جو صحابہ کرام کے بیان میں۔ ان کا فطری ذوق سرکار کی محفل کی وجہ سے درفشانی نے تری قطروں کا دریا کر دیا، کچھ کا کچھ ہو گئے۔ ان کا فضائل بیان کے مختلف صحابہ کے، فلاں صحابی کا ایسا علم تھا، فلاں ان کا ہم آپ کے متعلق پوچھتے ہیں، نسالوں کا ان نفسے کا، آپ کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ اپنے متعلق بتائیے، تو آپ جواب میں کہتے ہیں انا بو تراب، میں کیا ہوں، میں تو مٹی والا صحابی ہوں۔ عاجزی کا کلمہ ہے۔ اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ جس قول میں صحابی کے قول کے اندر قیاس کو دخل ہو وہ حدیث نہیں کہلائے گا، نہیں تو صحابی کا قول حدیث کہلائے گا جبکہ اس کے اپنی قیاسی بات نہ ہو۔ اس جگہ آپ قیاس کو دخل ہے اپنی عاجزی بیان کرنے کے لیے، جیسا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ولی تو علیکم ولست بخیر منکم، میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں مگر میں تمہیں بتاتا ہوں میں تم سے افضل نہیں ہوں۔ حالانکہ وہاں افضلیت کے دلائل بیان کیے تھے، میں اس وجہ سے افضل ہوں، میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، اور وہ سارے حق بجانب تھے۔ اس جگہ کہتے ہیں میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تم سے افضل نہیں ہوں۔ اب قیاسے صحابی کو قول صحابی میں دخل ہے، لہٰذا یہ حدیث نہیں تسلیم ہوگی۔ جیسا کہ حضور مولا مرزا سے پوچھا آپ کے بیٹے نے جس کا نام محمد بن الانفیہ ہے کہ بھائی سب سے افضل کون ہے؟ کہا ابوبکر صدیق، پھر کون ہے؟ کہا عمر فاروق، پھر کون ہے؟ عثمان غنی۔ کہا پھر آپ؟ ان کا نہیں، تمہارا باپ تو انا، میں مسلمان ہوں عام مسلمانوں میں سے، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کو لوگ حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں، مگر میں پوچھتا ہوں خدا کی بارگاہ میں جانے کا پروگرام نہیں ہے۔ اس جگہ قول صحابی میں قیاس صحابی کو دخل ہے کہ نہیں؟ جیسا سرکار فرماتے فلا تفضلون علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام سے افضل مت کہو، اور لا تفضلون علی یونس بن متی، کہ تمہیں یوسف بن میتھیو پر مجھے افضلیت مت دو۔ حضور نے متعدد نبیوں کے نام لے کے کہا مجھے ان سے افضل مت کہو، حالانکہ سرکار انا سید المرسلین، انا خاتم النبیین، انا امام المرسلین، لیکن وہ جو اعلان تھا من جانب باری تعالیٰ، یہاں سرکار کے انکساری اور عاجزی کو دخل ہے۔ اس جگہ اس طرح کا دھوکہ بے شمار جگہوں میں لوگوں کو ہوا ہے، جیسے کل انما انا بشر مثلکم، تم کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اب انا بشر مثلکم، انا جو ہے یہ مبتدا ہے، بشر اس کی خبر ہے، اور انما کسر کی ترکیب ہے، اس کا معنی صرف میں ہی بشر ہوں۔ مترجمہ تو اس کا یہ بنتا ہے صرف میں ہی بشر، پھر تم جو تم چار پائے ہو، پھر لیکن معنی یہ ہے کہ میں صرف بشر ہوں۔ احتمال پیدا ہو گیا مساوات کا یوخا الیہ انما الہکم الہ واحد، اس احتمال کی وضاحت کر دی۔ جس جگہ احتمال یا اشتراک پیدا ہو جائے، بات مبہم ہو جائے، اس کو واضح کرنے کے لیے جو بیان دیا جائے، ابھی بیانات پر بحث ہوئی ہے، یہ پھر بیان ہوگا، یہ بیان تقریر ہے، بتاتا ہے کہ میں جس معنی میں تمہارے جیسا ہوں وہ یہ کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے، بس اس کے سوا میرا تمہارا اشتراک کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوش کرنا ہو تو کیسے کریں؟ کہا فاطمہ کو خوش کرو میں خوش ہوں، حسن حسین کو خوش کرو میں خوش ہوں، علی مرتضیٰ کو خوش کرو میں خوش ہوں۔ اور جناب علی مرتضیٰ کے شانوں کے ہوتے ہوئے مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، پوچھا گیا آپ کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ فراغ ابو صدیق کو بنایا جائے، وہ دنیا کے ساتھ جی لگانے والا بندہ نہیں ہے،
تمہارے لیے مفید ثابت ہوگا. اگر عمر کو بناؤ تو وہ آدمی دین کے بارے میں بڑا سخت گیر ہے، وہ تمہیں بھی سیدھا رکھے گا، خود بھی سیدھا رہے گا. کہ اگر تم عثمان غنی کو خلیفہ بناؤ، وہ بڑا بے نیاز طبیعت کا آدمی، بڑا حیادار ہے، مخلوق کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے گا. لیکن اگر تم علی کو بناؤ، اگر اس کو بناؤ تو ہدایت یافتہ بھی ہوگا، ہدایت بخشنے والا بھی ہوگا. یہ فیصلے سرکار کی موجودگی میں ہو گئے اور سرکار نے فیصلوں پر پوری طریقے سے عمل و درآمد کیا اور سوسائٹی کو آگاہ کیا کہ ان کی شان کیا ہے. اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جو کسی کی دعا قبول نہ ہو، اہل بیت کے قبول ہوتے ہیں. امام ابن حجر مکی نے لکھا ہے اپنی کتاب سوائے کے بورکا میں، حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ یہودی علماء سے مسلمان ہوئے تھے. قید سالی ہوئی. یہ 17واں سال ہجرت ہے، دور فاروقی ہے. کئی ہفتے تک لگاتار استسقاء کی نماز کے لیے جاتے رہے. بارش نہ ہوئی. اس وقت کا تازہ ہی بات سنی ہوئی تھی کعب اخبار سے کہ جو بارشیں نہیں ہوتی تھی، جو قریب ترین نبی گزرا ہوتا تھا، ہم اس کے پاس، اس کے اولاد کے پاس جاتے تھے، ان سے جا کے دعا کرواتے تھے. تو اس وقت بارشیں ہوا کرتی تھی. حضرت فاروق اعظم نے جواب میں کہا، یاد رکھو صبح میں ان سے دعا کراؤں گا جو کبھی نہیں ٹلے گی. صبح سویرے ہی اٹھ کے حضرت عباس کے پاس گئے. اس بات کو خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ جناب علی مرتضیٰ کے پاس کیوں نہیں گئے، حالانکہ کوئی اسلام کا ناپ تول نہیں یہ کہے گا کہ کسی طرح حضرت حیدر کرار سے یہ افضل تھے، کیونکہ یہ اہل بیت نسب میں سے ہیں اور وہ اہل بیت تطہیر میں سے ہیں. اہل بیت تطہیر کا اور اہل بیت نسب کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں، مگر کوئی وجہ ہوئی ہوگی جس وجہ سے جناب عمر ان کے پاس نہیں گئے. جا کے حضرت عباس سے کہا، میں آیا. پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بارش کے لیے دعا کرانی ہے. کہا پھر علی کو بلانے دو، میں علی کو بلاتا ہوں. جب آپ کو بلا، آپ حسن کو بھی لے کے آئے، جناب امام پاک حسین کو بھی لے کے آئے. جب وہاں پہنچے تو حضرت عباس جو ہے وہ خوشبو کے تاجر تھے. آپ کا پیشہ تجارت جو تھا خوشبویات کا تھا. انہیں فٹافٹ اخرج طیب فطیبہ ہو، وہاں پر خوشبو جیب سے نکال کے ان تینوں کو آپ نے خوشبو لگائی. خوشبو لگانے کے بعد کہتے ہیں فتقدم یا علی، میں گو تیرا چچا لگتا ہوں مگر میں جانتا ہوں میں اہل بیت نسب میں سے ہوں، تو اہل بیت تطہیر میں سے ہے، تمہارا مقابلہ کوئی بھی اہل بیت نہیں کر سکتی. آگے ہو جاؤ. لیکن جانے سے پہلے یہ طے کر لیا ہم جب دعا کریں گے کسی امتی کو شامل نہیں کرنا، صرف اہل بیت. معلوم اہل بیت اور امت کا فرق وہ بھی مد نظر رکھتے تھے. صرف اہل بیت دعا کریں گے، امتی کو دعا کی اجازت نہیں ہوگی. اب گئے وہاں جا کے دعا کی. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری موقع کے گواہ ہیں. کہتے میں نے دیکھا کہ ابھی جناب علی مرتضیٰ کے چہرے پر ہاتھ واپس نہیں آئے، بارش کے قطرے ڈاڑیوں پر سے نیچے گرنے لگے. تو مشکل وقت میں اہل بیت اطہار کی پناہ ملے اور نہ ہونے والے کام ہو جائیں، یہ اہل بیت کی خصوصیت ہے. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اہل بیت کو جو شان دی ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں دی. دیکھو کتنے دن دعا کی قبول نہ ہوئی، اہل بیت اطہار کے ہاتھ اٹھتے گئے، اسی وقت قبول ہو گئی. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. جو اس مضمون کے باقی مواد رہ گئے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے کو جو لیکچر ہوگا اور انشاءاللہ وہ شیفیلڈ میں ہوگا، اللہ کو منظور ہے تو اس میں باقی مسائل بیان کریں گے اور انشاءاللہ ایک سے دوسرا زیادہ دلچسپ ہوگا. آپ ان کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد فلا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. کیا ساتھی کچھ پڑھے میرا قبول کر میں نے آج صبح جو قبول کر جو کچھ میں پڑھے آپ لوگ قبول کر آمین. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. ربنا اتنا دنیا کا جزا. اے مالک جو کلمات یہ پڑھے اپنی بارگاہ جو منظر مقبول فرما. انہیں تو صاحب نبی کریم علیہ السلام علیہ فرما. نبی پاک علیہ السلام تمام والے بیت ازواج مطارات بنا طیبات اولاد نجات حسین کریمان خاتم نجات مولا مرتضی شہیدان تو ذکر وادی ارواح مقدس فرما. نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت حیدر کرار اشرف مشہد ارواح مقدس فرما. محمد مصطفیٰ جبرائیل حق ارواح مقدس فرما. بالخصوص تمام زبراء اولیاء اللہ اور بالخصوص حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلانی ارواح مقدس فرما. خواجہ غریب نواز سلطان سرکار داتا گنج بخش شریف شیخ شاہ سروردی سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا سید ابوالحسن شاذلی ابوالحسن شاذلی رضی اللہ عنہ فرما. حضرت خواجہ خواجگان سید سادات پیر میر صاحب گوری باجی صاحب گوری لال جی صاحب گوری لال جی صاحب گوری خواجہ محمد قاسم مولی پیر جماعت علی سمت دلپوری جماعت علی ثانی لاسانی پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری حضرت امام ربانی مجل ثانی شیخ احمد سرندی حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی شمس الدین سیالوی خواجہ سلمان سے خواجہ نور مہاروی خواجہ نظام فخر الدین دہلوی نظام الدین اورنگ آبادی نظام الدین علی محبوب الہی میر خضر دہلوی خواجہ قیس دراز اور میر سید نصیر الدین چراغ دہلوی سید صابر بیا کریری سید علاء الدین گیلانی صابر بیا کریری اور فرید مسعود گنج شکر اور خواجہ بابا کلیری رحمۃ اللہ دیوال صاحب سید یادرین فرما. خواجگان کلیام شریف دربار مقدم فرما. اور میرے قبلہ پیروں مجھے سید غلاد شاہ مطاب شاہ شاہ سید شاہ سنین شاہ میر شاہ فردان شاہ سلطان شاہ شاہ معین رحمۃ اللہ فرما. اور میرے نانا جی سب سید پیر عالم شاہ وی شاہ غفور شاہ جلال شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ دی عمر فرما. میری مائی صاحبہ سیدہ بی جان فاطمہ مائی ماں بی صاحبہ بی فاطمہ دوسری بی فاطمہ دی عمر فرما. میری دادی صاحب دی عمر فرما. حضرت شاہ نور حسین بادشاہ اور حسنین علی شاہ شاہ علی اکبر اور اکبر علی شاہ شاہ سوار اور ان دی سارے دی اولاد دی ارواح مقدس فرما. بالخصوص چودھری محمد رمضان اقبال صاحب دا ناصر حاجی محمد صادق بڑا نیک شخص اللہ کریم آج دے کار آئے خیر صاحب حاجی صادق صاحب دی عمر کو نثار فرما. اور بہت بڑا نیک شخص ہی حاجی محمد شریف صاحب اور چودھری رمضان نانے صاحب سن. یہ جتنے کھدلے پھدلے سید ہیں نا سیکرٹری یہ انہیں کو گچھی رہے سارے انہیں ٹیلی فون رکھے سن. انہیں پتا گیسوں
تو کوئی نہ کوئی دے سن اس زیادہ سگریٹ نے سوٹے مارنے اندر چلے گئے سے وہ بھی اللہ نے محبت دے کسی کے خارجی سے بول رہے ہیں جیسا سیدہ کی چسکا پہ ہی گیا تھا یہ سارے سگریٹی ڈنڈے مار سید ہے یہ سارے انہوں کو اچھی رہنے سے اللہ تعالیٰ آج کار ہے خیر دا ثواب حاجی محمد شریف صاحب پھر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ دے مرید سن انہوں دی ساری آل اولاد میری مرید ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے کلمات طیبہ ثواب پہنچا کر اپنے مدینہ آسان فرمایا کل روح زمین پر جتنے میرے مریدین مخلصین محبین عالی محبت گزرے سب دی رواہ میں قدم سلوا بالکل سوجنا مائی صاحب نے 9 سال میری لگاتار خدمت کی ہے مائی اشرف جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مائی امتیاز بیگم جڑی اس اشتیاق نے ساتھ سن اللہ انہوں مبارک حاجی فیض عالم صاحب مائی صاحب نے خامد سن بڑا سخی آدمی سی بڑا نیک شخص سی اللہ کری کے رحم فرمایا ایک دفعہ میری گڈی پجارو ادھر گچھیریاں خراب ہوئی کی پتہ ہے کیا وجہ سے ان کو کافی مہنگا جا پرزا کو اس نے پہنا سا انہوں اپنے کولو منگوائی وہ اچھے مکینک بھی سن اب وہ منگوائی بڑا قیمتی پرزا وہ گڈی پایا میں پیسے دینا چاہوں نہ کرنا اللہ انہوں کے غریق رحمت فرمایا اور کل روئے زمین دے جتنے میرے مریدین محبین مخلصین گزرے سب دی رواہ میں قصص فرما چودھری ندیم چودھری محمد حنیف چودھری بشیر چودھری خادم دیالیہ محترمہ اور چودھری عارف دیالیہ محترمہ صاحب دی مبارک کو فرما کل روئے زمین پر جتنے بھی میرے مخلصین محبین یاران و احباب گزرے میرے اساتذہ جو جتنے صحیح العقیدہ گزرے میرے شاگردوں جو جڑے صحیح العقیدہ گزرے وفادار گزرے سب کے روائے مقدس گزر مولا کرے جنہاں پاک لوکاں دا ذکر کیتا انہاں دی برکت نال جو کلمات طیبہ پڑھے گئے انہاں دی برکت رہا مولا کریم اس کرونا دی مصیبت کو ساری انسانیت نو نجات عطا فرما پاکستان دے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما اور مولا کریم کشمیر نو مکمل آزادی عطا فرما آزادی کشمیر دے رستے دی رکاوٹاں دور فرما مولا کریم صدقہ مدینے والی سرکار دا مشکلاں آسان فرما پریشانیاں دور فرما ہندوستان نے اندر بسنے والے مسلمانوں نو ہندو استبداد کو نجات عطا فرما اور مغربی بنگال دی جس نیشنلٹیز کینسل ہوئی اللہ کریم انہوں بحال فرما روہنگین مسلمانوں مظالم کو نجات عطا فرما فلسطینی مسلمانوں مظالم کو نجات عطا فرما اگر دنیا کے کیسے خطے جڑے مسلمان بس رہے اللہ کریم ان کی ترقی اور بالادستی عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار جنہیں ساتھیوں نے کہا اولاد نہیں انہوں سے دعا کرو اللہ انہوں نے کرا دے اولاد عطا فرمایا اللہ چودھری غلام یاسین بڑا نیک ساتھی ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کر اولاد نہیں عطا فرمایا چودھری ندیم نے پائیں کر اللہ اولاد عطا فرمایا چودھری ذوالفقار نے کر اللہ اولاد نہیں عطا فرمایا اور حافظ اشتیاق نے کر اللہ نرین اولاد عطا فرمایا یاسر لانگری پاکستان اللہ سے کر نرین اولاد عطا فرمایا چودھری رمضان نے کر اللہ نرین اولاد عطا فرمایا مولا کبھی جتنے بھی میرے مخلصین محبین ہیں جتنے لوگوں نے جو بھی کوئی نیک آجتا پوری فرما جتنے بے روزگار ہیں دعا کرو اللہ انہیں اچھے روزگار عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنے ایک ساتھی وحید قادری